نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ سورہ البقرہ الف لام میم۔ حروف سے آغاز ہو رہا ہے، الگ الف حرف پڑھے جاتے ہیں اور کھینچا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ اسے علم کیوں نہیں پڑھ لیا گیا؟ اور بظاہر دیکھا جائے تو اس کا کوئی میننگ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بھی نہیں بتایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو ایسی وضاحتوں سے بچنا چاہیے جس کا اصل اوریجنل سورس سے پتہ نہ چلے۔ اندازے لگانے سے یا باتیں بنانے سے اس نے یہ کہا، اس نے اس کا یہ مطلب نکالا، یہ سب علماء کے اقوال ہیں جن کے اوپر وحی نہیں آتی۔ جس پر وحی آئی، جس کا کام تھا اس کو بیان کرنا، اس نے نہیں بتایا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن تو اتنی میننگ فل کتاب ہے، اس میں ایسی چیز کیوں آ گئی؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ متوجہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ پھر بھی اگرچہ مطلب نہیں بتایا، لیکن الف پڑھنے کی 10 نیکیاں، لام پڑھنے کی 10، میم پڑھنے کی 10۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوچے سمجھے بغیر بھی کوئی قرآن پڑھے گا وہ بھی محروم نہیں، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھنے کی برکت بتائی، ہر حرف پر 10 نیکیاں بتائیں، تو مثال میں کون سا لفظ استعمال کیا؟ یہی حروف مقطعات الف لام میم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی حرف ہے، الف الگ حرف، لام الگ، میم الگ، ہر حرف پر 10 نیکیاں، یعنی اتنی بابرکت کتاب ہے۔ بیسیکلی عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دور جاہلیت کی عربی شاعری آپ پڑھیں تو اس میں ایسے حروف پائے جاتے تھے جیسے ایک طرح سے تنبیہ کرتے ہیں یا متوجہ کرتے ہیں، یعنی توجہ دلانے کے لیے اس طرح کے حروف استعمال ہوتے تھے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ جو کچھ آپ پڑھیں پورے یقین سے پڑھیں اور عمل بھی کر سکیں، اس لیے کتاب کھولتے ہی اس کا سب سے پہلے یہ تعارف کروایا دیا گیا۔ اس کے برعکس جتنی الہامی کتابیں ہیں ان کے بارے میں ایسا کوئی بیان نہیں پایا جاتا، نہ ان کتابوں میں دعویٰ ہے، نہ کسی اور نے ان کے بارے میں یہ کلیم کیا کہ ان میں کوئی شک نہیں۔ مثلاً بائبل کے اندر بے شمار اختلافی روایات پائی جاتی ہیں، اس کے برعکس قرآن کے اندر تحریر کے اندر بھی کوئی اختلافی روایات نہیں ہیں۔ بائبل کی اصل زبان بھی محفوظ نہیں رہی، تو جو کچھ اس میں اترا کیسے محفوظ ہوگا؟ بائبل میں بہت سی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو رسولوں کی طرف منسوب کی گئی، اور اہل علم ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جن کی طرف نسبت ان کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جو واقعہ یا جو بات کسی خاص پیغمبر سے منسوب کیا گیا وہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ اس کے بعد ہندوازم کی مذہبی کتاب گیتا کے بارے میں اہل علم یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فی الواقع میدان جنگ کا کلام ہے جو کرشن نے ارجن سے خطاب کرتے ہوئے بیان کیا تھا، اور وہ بعد میں پھر رامائن میں شامل کر دیا گیا، یعنی اس کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ اسی طرح گوتم بدھ سے جن باتوں کو منسوب کیا جاتا ہے ان کی بھی اوتھینٹسٹی مشکوک ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں واقعی یہ بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف ان کو منسوب کر دیا گیا۔ تو جتنے بھی دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں جس پر وہ ڈیپینڈ کریں سوائے اسلام کے، اور صرف دنیا میں یہ ایک ہی کتاب ہے۔ کوئی بھی کتاب دیکھ لیجئے، مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا بھی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح ہے۔ قرآن واحد یہ کتاب ایسی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا۔ یعنی بہت سے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، بائیولوجی، فزکس، کیمسٹری، بوٹنی، زولوجی، ایسٹرولوجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے، اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائی وہ آج ثابت ہو رہی ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یہ جتنے بھی علوم آئے ان کے اندر بھی کتنی چینجز، کتنی ڈیولپمنٹ آتی رہی، پھر آخر میں جب اپنی ترقی یافتہ شکل تک پہنچی تو قرآن کا نظریہ ہی الٹیمیٹ، حتمی قرار دیا گیا۔
مثلاً آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین و آسمان پہلے ایک ہوتے تھے۔ قرآن پاک نے پہلی دفعہ کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ اور آج سائنس کیا کہتی ہے کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی۔ جتنے بھی پلینٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں اور اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ ہے یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 47 میں آتا ہے اور آسمان کو ہم نے قدرت یعنی طاقت سے بنایا اور بے شک ہم اسے وسعت دینے والے ہیں، اسے پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ پڑھیں گے، یہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ یہ واقعی قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ باتیں ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندہ بشر کو ایٹامک پاور کے بارے میں نہیں پتا تھا، کوئی آسمان کی وسعت کا نہیں پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بیان کیا تو وحی الہی کی بنیاد پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ جس کو معمولی سی بھی عربی آتی ہے وہ قرآن کے ساتھ احادیث کا ٹیکسٹ بھی پڑھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، واضح فرق نظر آتا ہے، ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیریزن، حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے۔ تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان، لب و لہجہ، انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا سٹائل بالکل فرق ہے، بالکل مختلف ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے جو کانٹیکسٹ ہیں، کلمات ہیں یا جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو کہا گیا ہے، جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں بدلے گا۔ کس لیے آیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ اسی سورہ میں 185 آیت میں ہدی للناس بھی آیا ہے، یعنی یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھیں بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے۔ ہاں، ہدایت یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ یہ سب کو دکھاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا لیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک شخص قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور ایک شخص اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے یہ جاننا ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جو جس مقصد، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب کے پاس جائے گا وہی کچھ وہاں سے پائے گا۔ مثلاً آپ دریا کے پاس جائیں اور ایک گلاس لے جائیں، دوسرا شخص بھی آ رہا ہے پانی لینے اور وہ پورا ڈول اٹھائے ہوئے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا؟ جو جتنا بڑا برتن لے کے جائے گا، جتنا جس کے پاس وسعت ہوگی۔ تو آپ سب بھی قرآن کا علم لینے آئے ہیں تو لے کر کتنا جائیں گے؟ جتنی آپ کے اندر صلاحیت ہوگی، اور اس کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ ثواب چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جن بھوت بگانا چاہتے ہیں، کسی پر فخر جتانا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی واٹس ایور۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کا بھی جائزہ لیں، سیلف اسیسمنٹ کریں، چاہے تو ابھی کر لیں کہ آپ یہاں کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، ہدایت پانے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہمیں اتنی بڑی خوبصورت زمین پر اتار دیا، اتنا کچھ دے کر۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الابراہیم آیت نمبر 34 میں، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو اتنا کچھ کسی کو مل جائے تو کوئی تو وجہ ہوگی نا کسی کو اتنا کچھ دینے کی، آخر اسے بھی تو ہم سے کچھ چاہیے ہوگا نا، اور یہ قرآن ہمیں بتائے گا کہ اسے کیا چاہیے۔ اور پھر جب آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے تو اسی کے مطابق اپنی زندگی کر لیں، بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر۔ جو قرآن کہتا ہے مجھے وہی کرنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے میرا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اس میں صرف میرا فائدہ ہے۔ صرف قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، پڑھنے کے بعد اس پر عمل، اور صرف ایک ہی فکر ہر فکر پر غالب آ جائے کہ میں آخرت میں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہوں، مجھے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ وہاں رہنا ہے، وہ میرا ہمیشہ کا گھر ہے۔ کبھی کہیں جانا ہو تو کتنے سوٹ کیس تیار کر لیتے ہیں جانتے ہوئے کہ اس کا وزن ہوگا۔
تو کچھ سامان ہاتھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو کچھ کندھوں پر۔ بہرحال ہدایت کا تعلق تقویٰ سے ہے۔ تقویٰ سراسر اندر کی کیفیت کا نام ہے، اندر کے احساس، اندر کے شعور کا نام ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور آپ کا دل کون جانتا ہے آپ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کس کے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے آپ کو؟ اپنے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہم زبانوں سے کچھ کہتے رہیں اور دل میں وہ ہو ہی نہ، اور اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کر ناراض ہو رہے ہوں کہ یہ کیا بول رہے ہوں، دل میں کچھ اور زبان پر کچھ۔ تو جن کے اندر بچنے کی فکر ہوگی، ہدایت ان کو ملے گی، اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی اندر، بنیادی طور پر ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ تو غیب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، وہ چیز جس کو جاننے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہو سوائے وحی الہی کے۔ ویسے تو بہت سی چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس کمرے کے باہر دیکھ لیں، چاہے سڑک پر دیکھ لیں، کہ ہمیں کیا پتہ کون سے ماڈل کی گاڑی جا رہی ہے، تو کیا ہم اس پر ایمان لے آئیں؟ یہاں غیب سے مراد یہ نہیں ہے الغیب، خاص چیزوں یا خاص قسم کی غیب کی باتیں ماننا۔ یہاں جو ہے تخصیص کے لیے آیا ہے، اور اس پر توجہ رکھیے، ہر غیب نہیں۔ الغیب سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر، پھر فرشتے، پھر رسول، کیونکہ ہم نے انہیں نہ دیکھا نہ سنا۔ اس کے بعد تقدیر پر ایمان۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اب کتاب دیکھنے میں تو ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ کس طرح نازل ہوئی؟ فرشتہ کیسے لے کر آیا؟ کیا طریقہ تھا؟ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہی کیا چیز ہوتی ہے، یہ کیسے نازل ہوتی ہے، جبرائیل کیسے قلب پر اتارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ تم وہی کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انسانی علم محدود ہے۔ یہ سب ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، نظر نہ آنے والی چیزیں، ہمارے سینسز سے باہر کی چیزیں۔ متقین کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ ایمان لاتے ہیں جن چیزوں پر ایمان لانے کو کہا گیا ہے، خواہ وہ نظر آئیں یا نہ آئیں، ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن لگا دی ہے۔ نمبر 1، ایمان بالغیب۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ میں سب کچھ مانتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو کیا ہدایت مل سکتی ہے؟ کوئی کہے میں رسولوں کو نہیں مانتا، باقی ہر چیز کو مانتا ہوں، تو وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو نالج تو لے لے گا، مگر ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ سب سے پہلی شرط ہے، ایمان۔ اب ایمان جو ہے نا، یہ ثبوت مانگتا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، ہم ایمان لائے، مگر دل سے نہیں مانتے تھے، اس لیے تو عمل کے کوڑے تھے۔ تو آج بھی اگر کوئی عمل میں پیچھے ہے، ہم بظاہر خامیاں دیکھتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اصل تک نہیں جاتے۔ اصل میں ایمان نہیں صحیح۔ جس کا ایمان ویک ہوتا ہے اس کا عمل لازمی ویک ہوتا ہے۔ جس پودے کی جڑ کمزور ہوتی ہے اس پودے کا پھل بھی بیکار ہوتا ہے۔ اس طرح کمزور ایمان بیمار ایمان، کمزور عمل بیمار عمل ہوتا ہے۔ جیسے عام طور پر مذہبی طبقہ کسی کو نصیحتیں شروع کر دیتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، لیکن روٹ کاز کوئی نہیں دیکھتا کہ اندر کیا ہے، خرابی کہاں ہے، وہ اوپر سے نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ اولاد کو کہتی ہے نماز پڑھا کرو، یہ نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، یہ اچھا ہے وہ برا ہے، یعنی عموماً اوپر کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو اصل بنیاد ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ جو بچوں کو ہدایت کی بات سمجھاتے ہیں ان کے اندر بھی بات نہیں اترتی جب تک کہ سب سے پہلا کام نہ کیا جائے، اور وہ بنیاد نہ کھودی جائے، بنیاد نہ بنائی جائے، زمین نہ پھاڑی جائے۔ جو مفلحون کا پہلا کام ہے، ہل چلا کے اندر کی فکر کرو، پہلے جہاں بیج ڈالنا ہے۔ ایمان ایک بیج ہے نا، تو جس دل میں اس نے جانا ہے اس کو نرم کرو پہلے۔ ایمان کا بیج جائے گا، اندر اترے گا، پھر پودا نکلے گا نا۔ اندر کی اصلاح ہوگی تو باہر کی اصلاح ہوگی، اندر کی اصلاح نہیں تو عمل درست ہی نہیں ہو سکتا۔ عمل درست چاہتے ہو تو اندر سے شروع کریں، اندر کی اصلاح کا نام ہی تو تقویٰ ہے۔ ایمان تو اندر کی چیز ہے، اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا، اور عمل میں پہلا مطالبہ نماز کا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صرف نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا ہے۔ قائم مطلب درست طریقے سے پڑھنا، اور دوسرا معنی ترجیح دینا، کسی چیز کو پرائیورٹائز کرنا، یعنی اپنے سارے ٹائم ٹیبل کو نماز کے مطابق سیٹ کرنا، اپنے کھانے کے اوقات کو، اپنی شادی کو۔ کچھ لوگ نماز کے وقت بازار نکل جاتے ہیں، پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب نماز کیسے پڑھیں۔
کچھ سیر و تفریح میں نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دیر تک اس لیے نہیں جاگتے کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ ان کی زندگی میں نماز سب سے ٹاپ پر ہے، سارے اعمال میں سب سے اوپر، اور باقی چیزیں اس کے نیچے فال کرتی ہیں۔ پہلا مطالبہ نماز، دوسرے نمبر میں کیا چیز ہے؟ انسان کو سب سے عزیز کیا چیز ہوتی ہے دوسرے نمبر پر؟ اس کا مال۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مال کے خرچ کرنے یا جو نعمتیں اس کو ملی ہیں، ہر وہ چیز جو ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں وہ ہمیں کتنی عزیز ہوتی ہیں، اس میں سے وہ دوسروں کا بھی حصہ نکالتے ہیں۔ اس کا بھی اصل تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوگا وہی خرچ کر سکتا ہے۔ بخل کہاں ہوتا ہے؟ بخل بھی اندر ہوتا ہے نا۔ تو جب دل بھرا ہوتا ہے نا تو دل میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ آج ہوم ورک لکھو اور گھر جا کر کسی کو بتاؤ۔ اگر انسانوں سے محبت ہو تو آپ خود بتانے لگتے ہیں کوئی سی بھی خیر کی بات جو آپ نے سیکھی۔ کسی کا ادھر ادھر بھٹک جانا آپ نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح کسی کو بھوکا دیکھ کر آپ بے حس نہیں ہو سکتے۔ کسی کو جاہل دیکھتے ہیں تو آپ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ آپ ایک متقی انسان ہیں، لہذا آپ کے اندر شیئرنگ کی خصوصیات ہیں، دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دینے والے ہوتے ہیں وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ کوالٹی آئی نہیں ابھی تک تو آپ متقی نہیں ہیں، ابھی تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ ضروری نہیں ہم بڑی بڑی چیزوں میں بخل کریں، بعض اوقات جگہ تنگ ہے تو ہم کسی کو جگہ بھی نہیں دیتے، اسے جگہ دینے میں بھی بخل کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے لیے نہیں دوسروں کا خیال رکھ کر زندگی بسر کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دینے والے بنتے ہیں نا تو جو آپ دیتے ہیں وہ پلٹ کر آپ کی طرف آتا ہے۔ کوئی علم دینا، مشورہ دینا، ریسیپی دینا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے چلی گئی، لیکن در حقیقت وہ پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے۔ یعنی ہر بھلائی جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کی طرف ہی لوٹتی ہے۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا بھی ينفقون میں سے ہے۔ مسکراہٹ کو صدقہ کہا گیا، بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، اچھی بات دی، کیوں اس کو روکے؟ خرچ کریں اس کو۔ جتنا آپ دیتے ہیں اس سے دگنا پلٹ کر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں آخرت میں۔ لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، ایک بھلائی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 ٹائمز ریوارڈ مختلف طریقوں سے دیتا ہے۔ اس انسان سے نہیں ضروری کہ آپ کو وہیں سے ملے جس سے آپ نے نیکی کی ہے یا بھلائی کی ہے، آپ کو کہیں سے بھی مل سکتی ہے، کیونکہ نیکی خوشبو کی طرح ہوتی ہے نا، پھیلتی ہے، وہ دوسروں کو بھی پہنچتی ہیں، اور پھر جس جس تک جاتی ہے آپ کو واپس پلٹتی ہے۔ تقویٰ اور اخلاق آپس میں جڑی ہوئی ہیں، تقویٰ اندر اور اخلاق باہر۔ اخلاق ہوتا کیا ہے؟ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی تھی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظرف، کتنی خوبصورت بات متقی لوگوں کو سکھائی گئی ہے کہ وہ صرف اپنے پیغمبر کو ہی نہیں، اور یا صرف اسی پر اتری ہوئی کتاب کو ہی نہیں، بلکہ پیغمبر کے اوپر جو کچھ بھی اترا اس سب کو بھی مانتے ہیں، چاہے وہ خواب کے ذریعے آپ کو دکھایا گیا ہو، یا وہ حدیث کی شکل میں آپ کو دیا گیا، یا قرآن کی شکل میں، ان سب کو بھی مانتے ہیں۔ اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے اور جتنے کتابیں اور صحیفے لائے اور جو بھی اترا سب کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ ہدایت پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں کنڈیشن لگائی گئی؟ ہدایت کے لیے پچھلے پیغمبروں پر اتری کتابوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ اور آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو تحریف ہو گئی ہے، وہ تو صحیح باقی بھی نہیں رہی، تو ان کو کیوں مانیں؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کتابوں کو مانو، کیا کہا گیا؟ ما انزلہ، جو اتارا گیا تھا اس کو مانو۔ یہ نہیں کہ جو لوگوں نے خود سے لکھ کر لگا دیا، یہ اس کا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو اترا تھا ہم اس سب کو مانتے ہیں کہ یا رب تو نے سب حق کے ساتھ اتارا۔ اب وہ سب تعلیمات کہاں محفوظ ہیں؟ قرآن ایک فائنل ایڈیشن ہے، ایک بہترین اور مکمل حالت میں، اور پچھلی تعلیمات سے جو اب ضرورت ہے انسانیت کو وہ سب اس کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ چیز بھی سوچ میں وسعت پیدا کرتی ہے کہ ہم صرف ایک پیغمبر کو ہی نہیں مانتے، بلکہ روز اول سے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں ہم اس سب کو مانتے ہیں۔ ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا، کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا معنی؟ مرنے سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں ان سب پر آخرت کا اطلاق ہوتا ہے۔ آخری منزل یعنی جنت تک
انشاءاللہ کسی دن ایک لیکچر اور ایڈ کروں گی، روزے قیامت کیا ہوگا، اس میں پورا قیامت کا نقشہ بتایا جائے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد سے لے کر جنت یا جہنم تک کے سارے سٹیپس اس میں آئیں گے، روزے قیامت کیا ہوگا۔ لیکن روزے قیامت سے پہلے تک کے جو مرحلے ہیں، مثلاً جان نکلتے وقت فرشتوں کا آنا، ہم نے نہیں دیکھا انہیں لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، پھر قبر میں منکر نکیر کا آنا، پھر برزخ کی زندگی، پھر دوبارہ اٹھائے جانا، یہ ساری چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں جو بعد میں آنے والی ہیں، اس زندگی کا دوسرا پہلو۔ تو ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ برحق ہے، ایسا ہوگا، اس میں عذاب قبر اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر یومنون نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ یوقنون۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایمان کا آخری درجہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اینڈ کو سامنے رکھ کر سفر شروع کرتے ہیں۔ کامیاب انسان کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اینڈ کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے آخرت کے سارے مناظر مراحل کلیئر نہیں ہیں تو ہمارے دنیا میں جو سارے کام ہیں نا، جو کچھ بھی ہم کریں یہ درست نہیں ہو سکتے اور اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کامیاب وہ شخص ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، آپ دینی تعلیم حاصل کرنے بیٹھے ہیں، کئی لوگ کوئی نہ کوئی قربانی کر کے بیٹھے ہیں نا، بچوں کو دیکھنا ہے، کسی کو کھانے میں دیر ہو رہی ہے، کوئی گھر سے جھرکیاں کھا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بظاہر تو آپ کتنے نقصانوں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جمے ہوئے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کو سامنے رکھ کر؟ آخرت کو نا، کہ مجھے صرف دنیا میں ہی نہیں رہنا، کہ میں صرف دنیا ہی کے علوم سیکھتی رہوں اور صرف دنیا پڑھتی رہوں۔ اپنا آخرت کا گھر بھی تو دیکھنا ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، کہ میرے اس گھر کا کیا حال ہے، کہ میرے اس گھر کا کیا بنا ہوا ہے۔ وہ آگ کا گھرا تو نہیں بنا ہوا یا اس میں باغ لگا ہوا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اور یقینی بات ہے، وہ دنیا کے گھر کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھی خدا نخواستہ آفت آ سکتی ہے، انسان بے گھر ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا گھر اور حساب کتاب تو یقینی بات ہے نا۔ اور جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے، وہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ لی کتاب، اب یہ کوالٹیز اندر آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، تو ہدایت پر ہو، واولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح سے مراد جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، ہمیشہ کی کامیابی۔ ہم کس کو ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ سوچئے ذرا، ہم کس کو نقصان کہتے ہیں؟ ہمارے پیسے چوری ہو گئے، برتن ٹوٹ گیا، گاڑی لگ گئی کہیں، ٹیمپریری لاس، چیزوں کا ٹوٹنا، آنا جانا، فائدہ ہونا، نقصان ہونا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایک حالت میں نہیں رہ سکتی، نہ آپ کا جسم، نہ آپ کی بلونگنگز، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو وہیں روک لیں، پکڑے رکھیں اور اس کی حفاظت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مفلحون کون ہے، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سکسیسفل پیپل کون ہیں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ پہلے میں نے شروع سے شروع کیا تھا، اوپر سے نیچے آئی تھی، اب نیچے سے اوپر لے کے جاؤں گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ مفلحون کون ہے؟ وہ جو ہدایت پر ہیں۔ ہدایت پر کون ہے؟ وہ جو متقی ہیں۔ متقی کون ہے؟ وہ جن کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں۔ اس سیکوینس کو لکھ لیجئے، یاد رکھیں یا پھر لکھ لیجئے۔ سبجیکٹ لکھیے، عنوان لکھیے، میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، آگے لکھیے کامیابی کیسے؟ کامیابی صراط مستقیم پر چل کر، ہدایت پا کر۔ ہدایت کیسے؟ تقویٰ کے ذریعے۔ تقویٰ کیسے؟ ایمان بالغیب کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ، انفاق رزق کے ساتھ، یعنی مال، پیسہ، نعمت، صلاحیت، وقت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ایمان بالکتب کے ساتھ، آخرت پر یقین کے ساتھ۔ اچھا، اگر آپ کے اندر یہ صفات ہوں گی، ایمان ہوگا، نماز ہوگی، رزق کا خرچ کرنا ہوگا، آخرت پر یقین ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آپ کیسے بن جائیں گے؟ تقویٰ والے بن جائیں گے نا۔ آپ کے اندر کی کیفیات بھی بدل جائے گی، اندر اور باہر کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اوپر کی چیزیں اندر اثر کرتی ہیں اور اندر کی باہر کرتی ہیں، ٹو وے ہوتا ہے یہ سب۔ یعنی اگر آپ یہ سارے کام بظاہر کریں گے، اس سے آپ کے اندر تقویٰ آئے گا اور اندر دل میں خدا کا خوف ہوگا، تو اس سے باہر کیا ہوگا؟ اخلاق ہوگا۔ اگر آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں تو دل نرم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو خوف بھی نہیں آئے گا، یعنی نماز آپ کو پاک کرتی ہے نا، گناہوں سے بچاتی ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ
اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر ندی ہو اور وہ روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس میں کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 وقت کی نمازی کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو نماز ذریعہ بن گئی نا گناہوں سے بچانے کا۔ تو تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ پاک کرتی ہے نا آپ کے مال کو۔ اگر آپ علم دیتے ہیں کسی کو تو آپ کے اندر کی گھٹن اور میل بھی نکلتی ہے، تو یہ پاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سے آپ کے اندر خدا کا خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ آج کے سبق کا۔ یہ 2 ویز، اوپر سے چل پڑیں یا نیچے سے چل پڑیں، یعنی ایک کام کریں گے تو اس کا افیکٹ آگے جائے گا، لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈراپ کر دیں گے نا، یعنی سیکوینس توڑ دیں گے، تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی۔ اب سارے سیکوینس پر غور کر کے تلاوت کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔